اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کے رشتے کو اپنی نشانیوں میں سے ایک نشانی قرار دیا اور نکاح کی بابت یہ ارشاد فرمایا ہے کہ یہ تمہارے سکون کے لیے ہے، اطمینان کے لیے۔ اب یہ کہ اس رشتے کا نبھا کس طرح کرنا، دو مختلف لوگ اکٹھے رہیں گے، یقیناً الگ الگ گھروں میں انہوں نے پرورش پائی ہے، الگ الگ لوگوں کے ساتھ ان کی وابستگی رہی ہے، ہر گھر کا اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، رہن سہن الگ الگ ہوتا ہے۔ تو جب یہ باہم رشتے میں منسلک ہوں گے اور رشتہ اتنا گہرا ہوگا کہ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، ایک دوسرے کا لباس بن کے وقت گزارنا ہے، تو اس کے اندر بہت ساری جگہوں پہ پھر بعض اوقات مسائل بھی پیدا ہوتے ہیں، اور ازدواجی مسائل انسان کے لیے بڑے تکلیف کا باعث ہوتے ہیں۔ جو لوگ ازدواجی مسائل کا شکار ہو جاتے ہیں وہ بڑی ذہنی کوفت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اب ہم کریں کیا، کس ترتیب سے اس وقت کو گزاریں؟ مزاج بعض اوقات نہیں مل رہے، طبیعت نہیں مل رہی، کچھ ہی عرصے کے بعد اختلافات ہیں وہ شدت اختیار کر گئے۔ اگر خامد کو شکایات ہیں تو بیوی کے پاس بھی ناراضگیوں کی ایک لمبی لسٹ ہے۔ اگر اس طرف کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کی اصلاح ضروری ہے تو دوسری طرف بھی رویے کو تبدیل کرنے کی بہت زیادہ حاجت ہے۔ تو پھر گھر کو کیسے چلایا جائے، گھر کے معاملات کو آگے کیسے بڑھایا جائے؟ تو سب سے پہلی بات تو یہ سمجھ لیجئے گا کہ قوامیت مرد کو حاصل ہے۔ گھر ایک ادارہ ہوتا ہے تو ہر ادارے کا ایک سربراہ ہوتا ہے، گھر کے ادارے کا سربراہ مرد ہے، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ سمجھے کہ خاتون جو ہے وہ میری کوئی باندی ہے یا میری کوئی نوکرانی ہے یا میری کوئی کنیز ہے، یا یہ کہ میں نے جو حکم کر دیا ہے وہ کسی بادشاہ سلامت کا حکم ہے۔ مشورے کی بھی گنجائش ہے، رائے دینے کی بھی گنجائش ہے۔ جتنی بحیثیت انسان مرد کو فضیلتیں حاصل ہیں اتنی عورت کو بھی فضیلتیں حاصل ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب پانے کے لیے جس قدر زیادہ ذکر و اذکار، عبادت و ریاضت، تقوی، پرہیزگاری، خدمت خلق مرد کر کے آگے بڑھ سکتا ہے، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے عورت کے لیے بھی رکھی ہوئی ہیں۔ تو ایسا قطعاً نہیں ہے کہ مرد اگر گھر کے ادارے کا سربراہ ہے تو اب وہ اس کا مزاج تحکمانہ ہو جائے اور وہ کوئی رائے لینا ہی قبول نہ کرے اور ہر بات میں وہ کہے کہ چونکہ میں نے کہہ دیا ہے اور چونکہ ماں بدولت نے فرما دیا ہے تو لہذا اب اسے 1 انچ آگے پیچھے نہیں ہوا جا سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے بہترین مومن وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہیں، اور فرمایا تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہے، اور میں تم سب سے بڑھ کر اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہوں۔ آپ کا رویہ حسن اخلاق کا ہو، معاملہ فہمی کا ہو، تدبر کا ہو، حکمت کا ہو، دانائی کا ہو۔ آپ اگر سربراہ ہیں تو جو سربراہ ہوتے ہیں ان کے حوصلے بڑے ہوتے ہیں، ان کے ظرف بڑے ہوتے ہیں، ان کے سینے کشادہ ہوتے ہیں۔ اقبال نے کہا کوئی کارواں سے ٹوٹا، کوئی بدگماں حرم سے، کیونکہ میرے کارواں میں نہیں ہوئے دل نوازی۔ کہنے لگے یہ تنظیم، یہ جماعت، یہ ادارہ اس لیے بگڑ گیا ہے کہ جو اس کا امیر ہے نا وہ دل نواز نہیں ہے، اس کو دوسروں کو ساتھ لے کے چلنا آتا نہیں ہے۔ تو گھر کے ماحول میں بس میں اس کا ترجمہ صرف اتنا کروں گا کہ گاڑی کی فرنٹ سیٹ پر 2 لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، یہ ضروری نہیں ہے کہ جو گاڑی چلا نہیں رہا وہ بہت بیوقوف ہے، بہت کم پڑھا لکھا ہے، بہت کم دانا ہے، وہ بالکل ایک نادان اور کمزور آدمی، ایسا نہیں ہے۔ صرف اتنی بات ہے کہ ایک وقت میں 2 بندے گاڑی چلا نہیں سکتے، چلانی صرف ایک نے ہے، دانا وہ بھی ہے، سمجھ بوجھ اسے بھی ہے، ہو سکتا ہے کہ گاڑی چلانے کے تعلق سے معلومات اس کے پاس بھی ہوں لیکن چلا دونوں نہیں سکتے، چلانی ایک نے ہے۔ بس سمجھ لیں کہ گھر کی گاڑی چلانی مرد نے ہے۔ اس کا یہ مطلب بالکل نہیں ہے کہ عورت بالکل ہی بیوقوف ہے، بالکل ہی نادان ہے، اسے کسی بات کا پتہ نہیں ہے، وہ ہر بات میں پابند ہے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے بھی صلاحیتوں سے نوازا، لیکن سربراہی اللہ تعالیٰ نے مرد کو دی، اور یہ قرآن مجید نے بیان فرمایا۔
الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر افسر ہے، ان کو قوام بنایا گیا، ان کی فضیلت ہے۔ تو عورت کو چاہیے بس اس فضیلت کو تسلیم کرے، اسے مان لے، اور ماننے سے ملے گا کیا؟ حضور نے فرمایا جو عورت نماز پابندی سے پڑھے، اپنے پردے کی حفاظت کرے، روزہ رکھے، زکوٰۃ دے، اسلامی تعلیمات پہ عمل کرے، اور اس کا خاوند اس سے راضی ہو، فرمایا وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے گی اسی سے داخل کر کے اللہ اسے جنت عطا فرمائے۔ تو خواتین تھوڑا اس کو قبول کریں، اس پر تھوڑی مہربانی فرمائیں۔